14 نومبر حیدرآباد میں خاص طور پر ملک پیٹ کے رہنے والوں کے لیے یہ تاریخ صرف چلڈرنز ڈے نہیں ہے۔ جی نہیں، اس کی ایک اور بہت گہری اہمیت ہے۔ ہاں، اس کا تعلق ہے شعیب میموریل لائبریری سے۔ بالکل، اس کی شاندار روایت سے جڑی ہے یہ تاریخ۔ اور آج ہم اسی میراث پر بات کرنے والے ہیں۔ شعیب میموریل لائبریری، یہ ادارہ مطلب کتابوں سے کہیں زیادہ تھا۔ یقیناً ہم بات کریں گے اس کے پیچھے جو اہم لوگ تھے، خاص طور پر پروفیسر مسعود احمد خان صاحب اور راجہ محی الدین احمد صاحب، ان کا کیا کردار تھا۔ اور وہ سرگرمیاں، خاص طور پر وہ 14 نومبر کی تقریبات جنہوں نے ملک پیٹ کمیونٹی کو ایک نئی شکل دی تھی۔ جی، اور دیکھیے، اس ساری گفتگو کی بنیاد وہ معلومات ہیں جو جناب ظفر اکبر صاحب نے فراہم کی ہیں۔ اچھا۔ یہ زیادہ تر پروفیسر مسعود احمد خان صاحب کی یادداشتوں پر مبنی ہیں۔ اور ظفر اکبر صاحب کا کردار واقعی بہت اہم ہے اس میں۔ انہوں نے نہ صرف یہ ورثہ محفوظ کیا بلکہ وہ اپنے ملک پیٹ ای چبوترے کے ذریعے سے زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل قابل تعریف کوشش ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی آخر کیسے ایک لائبریری صرف کتابوں کی جگہ سے بڑھ کر پورے معاشرے کی ہمہ جہت ترقی کا مرکز بن گئی۔ بانیوں کا ویژن کیا تھا؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروعات کرتے ہیں 14 نومبر کی ان تقریبات سے۔ ظفر اکبر صاحب کی تحریروں سے لگتا ہے کہ یہ دن ملک پیٹ کے لیے کسی منی اولمپک سے کم نہیں تھا۔ ہاں، یہ صرف ایک دن کا جشن نہیں تھا، یہ تو کئی ہفتوں کی سرگرمیوں کا آپ کہیں کلائمیکس ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی مہینوں پہلے تیاری شروع؟ جی ہاں، تقریباً مہینہ بھر پہلے مقابلے شروع ہو جاتے، اور صرف کھیل نہیں تھے، تعلیمی ثقافتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ جیسے کہ؟ دیکھیں، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تقریری مقابلے ہوتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی جس میں شہر بھر کے مدارس کی ٹیمیں آتی تھیں۔ واو! تو یہ صرف تفریح نہیں تھی، یہ تو صلاحیتیں نکھارنے کا ذریعہ تھا۔ بالکل، خود اعتمادی بڑھتی تھی، اظہار کا سلیقہ آتا تھا۔ اور کھیلوں کا میدان؟ ظفر اکبر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں تو الگ ہی رونق ہوتی تھی، کبڈی، والی بال، باسکٹ بال۔ جی، باقاعدہ ٹورنامنٹس ہوتے تھے، اور حیدرآباد کی اچھی خاصی ٹیمیں آتی تھیں، بڑی ٹیمیں۔ اچھا۔ پھر ایتھلیٹکس کے مقابلے، بچوں سے لے کر نوجوان لڑکے لڑکیوں تک سب شامل، ایک صحت مند مقابلے کا ماحول بنتا تھا۔ اور یہ بات دلچسپ ہے کہ صرف نوجوان نہیں، بزرگ بھی شامل ہوتے تھے۔ برج کے مقابلے؟ ہاں، یہ بڑی خاص بات تھی۔ شہر کے معززین، نامور لوگ، ان کے لیے برج کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ یہ صرف کھیل نہیں تھے، یہ تو سماجی تعلقات بنانے کا ایک پلیٹ فارم تھا۔ بالکل، اور ان سب سرگرمیوں کا عروج ہوتا تھا 13 اور 14 نومبر کو۔ 13 نومبر کو مشاعرہ، ظفر اکبر صاحب نے لکھا ہے عظیم الشان مشاعرہ۔ جی، جس میں شہر اور باہر کے بڑے بڑے شعراء آتے تھے، ادب اور ثقافت کے خوبصورت سنگم۔ اور پھر 14 نومبر، اصل دن، مرکزی تقریب کا دن۔ صحیح، اس کی صدارت اکثر کوئی بڑا سیاسی لیڈر یا کوئی اعلیٰ افسر کرتے تھے۔ اور انعامات؟ ہاں، تمام مقابلوں کے جیتنے والوں کو انعامات، سرٹیفکیٹس اسی دن ملتے تھے۔ نوجوانوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اس سے۔ تقریب کے بعد شام کو ثقافتی میلہ، فائن آرٹس اکیڈمی، گلوکار، مزاح-نگار۔ جی، سب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے، اور اکثر تو محلے کے نوجوان خود بھی کوئی اسٹیج ڈرامہ پیش کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ان کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا بہترین موقع تھا۔ یقیناً، اور ظفر اکبر صاحب بتاتے ہیں کہ اسی موقع پر لائبریری کا ایک میگزین بھی جاری ہوتا تھا۔ دیر رات تک یہ سب چلتا رہتا تھا۔ واقعی ایک مکمل پیکیج تھا۔ یہ صرف سالانہ جشن نہیں، یہ تو لائبریری کی اس سوچ کو ظاہر کرتا تھا کہ کمیونٹی کی ترقی وہ ہر پہلو سے ہونی چاہیے، جسمانی، ذہنی، سماجی، ثقافتی۔ بالکل، ظفر اکبر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ بانیوں کی دور اندیشی تھی جس نے محلے کی ہمہ جہت تربیت کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، اب ذرا خود لائبریری کی بات کریں۔ شعیب میموریل لائبریری، یہ حیدرآباد کی بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی تھی؟ جی ہاں، اس کا شمار شہر کی چوتھی بڑی لائبریریوں میں ہوتا تھا، اور سہولیات دیکھیں، وہاں روزانہ 15-16 اخبار آتے تھے، اردو، انگریزی، تیلگو۔ 15-16 اخبار؟ جی، اور 50 سے زیادہ رسالے اور جرائد، ادبی، سیاسی، سماجی، سائنسی، حتیٰ کہ فلمی بھی، مطلب ہر ذوق کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ اور یہ کھلی کب رہتی تھی؟ صبح، شام، بغیر وقفے کے۔ اور ظفر اکبر صاحب کی معلومات کے مطابق لوگ صرف ملک پیٹ سے نہیں، دور دور سے آتے تھے وہاں پڑھنے۔ علم کا ایک حقیقی مرکز تھا وہ۔ اور کتابیں؟ بک سرکولیشن کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، 12,000 سے زیادہ کتابیں تھیں جو مفت ایشو ہوتی تھیں۔
انجینئرنگ، میڈیسن، ڈگری کورسز کی نصابی کتابیں بھی تھیں۔ نصابی کتابیں بھی؟ جی یہ تو بہت بڑی سہولت ہوگی طلبہ کے لیے۔ یقیناً، معلوماتی، علمی، سائنسی سب کچھ مفت، سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور عمارت؟ وہ بھی صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، وہ ایک ملٹی پرپس عمارت تھی۔ ایک طرف ٹیبل ٹینس کا انتظام تھا اور محلے والوں کو شادی بیاہ یا دوسری تقریبات کے لیے مفت جگہ ملتی تھی۔ یہ تو واقعی ایک کمیونٹی سینٹر تھا۔ جی جناب، ظفر اکبر صاحب نے اپنی تحریر میں کیا خوب تشبیہ دی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ لائبریری اپنے زمانے کا گوگل تھی معلومات کے لیے، اور انٹرنیٹ یا واٹس ایپ تھی لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ واہ، کیا بات ہے! یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھیں۔ بالکل۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب خود بخود تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے، کچھ خاص لوگ۔ یقیناً بے لوث اور دور اندیش شخصیات۔ ان میں سب سے اہم نام راجہ محی الدین احمد صاحب کا۔ ڈپٹی سیکرٹری فائنانس، اتنے بڑے عہدے پر، لیکن ان کی سادگی اور لگن وہ حیران کن تھی۔ جی، پروفیسر مسعود احمد خان صاحب کی یادداشتیں جو ظفر اکبر صاحب نے محفوظ کی ہیں، ان میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کون سا واقعہ؟ کہ راجہ صاحب، اتنے معزز آدمی، خود ہاتھ میں رجسٹر لے کر گھر گھر جاتے تھے لائبریری کے لیے چندہ جمع کرنے۔ کیا واقعی اتنا بڑا افسر گھر گھر جا کر چونی کا چندہ مانگ رہا ہے؟ جی، چونی یعنی چارانے، لوگ کبھی دیتے کبھی ٹال بھی دیتے۔ تو کیا یہ صرف پیسے اکٹھا کرنا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ یہی تو نقطہ ہے، یہ صرف چندہ نہیں تھا، یہ اصل میں لائبریری کی اہمیت بتانا تھا، کمیونٹی میں خدمت کا جذبہ جگانا تھا۔ اچھا۔ راجہ صاحب کا یہ عمل دکھاتا تھا کہ قوم کی خدمت میں کوئی کام چھوٹا نہیں، اور اس کے لیے اپنی انا کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا جو ہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اور پھر آتے ہیں ایک نوجوان پروفیسر مسعود احمد خان صاحب۔ ظفر اکبر صاحب بتاتے ہیں کہ 1955 میں انہوں نے آگے بڑھ کر راجہ صاحب کی مدد کی پیشکش کی۔ جی، اور پھر یہ ذمہ داری بڑی حد تک انہوں نے خود سنبھال لی۔ مسعود احمد صاحب، ان کا اپنا پس منظر کیا تھا؟ وہ خود حیدرآباد کی پیداوار تھے۔ 13 جنوری 1935 کو قطبی گوڑہ میں پیدا ہوئے۔ والد سول انجینئر تھے، عثمانیہ سے پڑھے ہوئے۔ دادا حافظ قرآن، عالم، جوڈیشل امتحان بھی پاس کیا تھا۔ تو علمی اور سماجی خدمت کا جذبہ شاید خاندان سے ملا۔ لگتا تو یہی ہے۔ ان کے انٹرویو میں، جس کا حوالہ ظفر اکبر صاحب دیتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے وقت کے حیدرآباد کا ذکر بھی ہے۔ ARP اقدامات، پناہ گاہیں، ملک پیٹ میں مارکیٹ کے پاس، والی بال گراؤنڈ کے قریب۔ اچھا، تو یہ اس دور کی یادیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ جی، تو مسعود صاحب نے لائبریری کمیٹی میں آ کر عملی کام شروع کیا۔ ریڈنگ روم کو بڑا کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ اور فنڈز کے لیے وہ چیریٹی شو والی بات؟ ہاں، انہوں نے تجویز دی کہ کمال ٹاکیز میں ایک چیریٹی فلم شو کیا جائے، صرف 25 روپے فی کس۔ وہ کامیاب رہا اور لائبریری کو مالی فائدہ ہوا۔ یہ ان کی عملی سوچ تھی۔ اور میونسپلٹی سے گرانٹ، وہ بھی انہوں نے منظور کروائی؟ دی سالانہ 2000 روپے کی گرانٹ، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی کسی لائبریری کے لیے۔ واقعی بڑی کامیابی تھی۔ لیکن ان کی ایک اور بہت اہم خدمت تھی، وہ نصابی کتابوں کا سیکشن قائم کرنا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے محسوس کیا کہ میڈیکل انجینئرنگ کی کتابیں بہت مہنگی ہیں، عام طلبہ نہیں خرید سکتے، تو راجہ صاحب کے مشورے سے یہ سیکشن شروع کیا گیا۔ یہ تو حیدرآباد کی پبلک لائبریریوں میں شاید پہلا تجربہ ہوگا۔ غالباً پہلا ہی تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمیونٹی کی اصل ضرورتوں کو سمجھتے تھے۔ اور وہ صرف لائبریری تک نہیں رہے، منہاج الشرقیہ ایجوکیشنل سوسائٹی؟ جی، اس کے بھی جنرل سیکرٹری رہے، راجہ صاحب کے ساتھ مل کر اس اسکول کی ترقی میں کام کیا۔ یہ ساری تفصیلات جناب ظفر اکبر صاحب نے براہ راست پروفیسر مسعود احمد خان صاحب سے گفتگو کر کے محفوظ کی ہیں۔ یہ تو تاریخ کا ایک اہم حصہ محفوظ ہو گیا۔ یقیناً، لیکن یہ کامیابی صرف ان دو لوگوں کی نہیں تھی۔ صحیح۔ ظفر اکبر صاحب نے اپنی تحریروں میں بہت سے اور مخلص لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ بی رام دیو صاحب، خیر الدین انصاری صاحب، مبین سہروردی صاحب، ظہیر الدین احمد صاحب، عبد الرحیم صاحب، قادر خان صاحب، ایک لمبی فہرست ہے، جنہوں نے اپنا وقت، توانائی، پیسہ سب کچھ دیا۔ بالکل۔ یہ سب مل کر گرانٹس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے، حکومت سے بات کرتے، کبھی فنڈز کے لیے فلم شو کرواتے۔ یہ ایک ٹیم ورک تھا۔ تو ان سب سرگرمیوں، ان لوگوں کی لگن، اس ٹیم ورک کا نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ تھا ملک پیٹ کمیونٹی کی ہمہ جہت ترقی، جسمانی طور پر کھیلوں سے، اخلاقی طور پر نظم و ضبط سیکھ کر، سماجی طور پر میل جول بڑھا کر، اور علمی و ادبی طور پر پڑھنے لکھنے اور فنون سے جڑ کر۔ ان سرگرمیوں نے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھایا ہوگا، کھیل کے اصول، ٹیم سپرٹ۔ جی، تقریروں اور ڈراموں سے خود اعتمادی، اظہار کی صلاحیت، ادبی محفلوں سے ذوق سلیم، یہ ایک مکمل تربیت گاہ تھی۔ اور جناب ظفر اکبر صاحب لکھتے ہیں کہ اسی ماحول کا اثر ہے کہ آج ملک پیٹ کے لوگ دنیا بھر میں نمایاں ہیں۔ بالکل، یہ اس ویژن کا عملی ثمر ہے جو ان بانیان نے دیکھا تھا۔ پروفیسر مسعود احمد خان صاحب کا سفر تو لائبریری کے بعد بھی جاری رہا، لیکچرر بنے، JNTU میں گئے۔ جی، اور سماجی طور پر بھی متحرک رہے۔ APU فوٹا جو ٹیچرز ایسوسی ایشن تھی، اس کو فعال کیا، UGC اسکیلز کے لیے تحریک چلائی۔ یعنی تعلیم اور کمیونٹی کے لیے ان کی وابستگی زندگی بھر رہی۔ بالکل، ایک مشن تھا جو لائبریری سے شروع ہوا اور مختلف شکلوں میں چلتا رہا۔ لیکن افسوس، ہر عروج کو زوال ہے۔ شعیب میموریل لائبریری کا وہ سنہرا دور، ہاں، وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ پروفیسر مسعود خان صاحب کے بقول، جس کا حوالہ ظفر اکبر صاحب دیتے ہیں، فنڈنگ کم ہوئی، وسائل کم ہوئے، شاید ترجیحات بدل گئیں، اور لائبریری کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ مسعود صاحب نے ایک بڑا دردناک واقعہ سنایا جسے ظفر اکبر نے نقل کیا ہے، جب وہ 2005 میں کراچی میں راجہ صاحب سے ملے اور لائبریری کی حالت بتائی۔ تو راجہ صاحب وہ بے حد افسردہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوشش کی تھی کہ لائبریری اسٹیٹ گرانتھالیہ سمیتی کو دے لیں تاکہ بچ جائے، لیکن کچھ مقامی مخالفت ہوئی۔ اچھا، فنڈز کی کمی سے اخبار رسالے کم ہوئے، بک سیکشن بند ہو گیا، اور وہ 14 نومبر کی تقریبات بھی بس یادیں بن کے رہ گئیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک اتنا فعال ادارہ جو کمیونٹی کی جان تھا، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جی، یہ اداروں کے تسلسل اور پائیداری پر سوال اٹھاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شعیب میموریل لائبریری ملک پیٹ کی تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے۔ یہ صرف لائبریری نہیں تھی، یہ کمیونٹی کی تعمیر کا ایک کامیاب ماڈل تھی۔ بالکل، 14 نومبر کی تقریبات اس کی روح تھیں، اور پروفیسر مسعود احمد خان، راجہ محی الدین احمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بیلوس قیادت اور دور اندیشی ہی اصل وجہ تھی اس کامیابی کی۔ اس پوری کہانی سے، ان عظیم لوگوں کے ویژن سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق کمیونٹی مراکز کی اہمیت ہے۔ ایسی جگہیں جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، تعلیم، ثقافت، کھیل، سماجی رابطے۔ جی بالکل، اور دوسرا اہم سبق ہے بے لوث قیادت کا، ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر کمیونٹی کے لیے کام کرنا۔ صحیح۔ انہوں نے تعلیم کو ثقافت اور کھیل سے جوڑا، ایک متوازن ترقی دی، کمیونٹی اسپرٹ کو بڑھایا، سب کے لیے مواقع پیدا کیے۔ یہی باتیں ہیں جن پر جناب ظفر اکبر صاحب نے بھی اپنی تحریر کے آخر میں زور دیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو، جی، کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات تو بہت ہے، رابطے بھی ہیں، مگر شاید ورچوئل زیادہ، ہم شعیب میموریل لائبریری کے وہ بنیادی اصول، بے لوث خدمت، ہمہ جہت سرگرمیاں، حقیقی کمیونٹی کا جذبہ، ان کو کیسے اپنا کر آج کی نسل کے لیے مضبوط معاشرے بنا سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ شعیب میموریل لائبریری کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن اصل کمیونٹی کی تعمیر وہ انسانی تعلق، مشترکہ مقاصد اور بے لوث خدمت سے ہی ہوتی ہے۔ یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا کل تھا۔ اس گہرائی میں جانے اور ملک پیٹ کی تاریخ کے اس اہم باب کو ہمارے سامنے لانے کے لیے ہم ایک بار پھر جناب ظفر اکبر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ جی بالکل۔ ان کی فراہم کردہ معلومات اور خاص طور پر پروفیسر مسعود احمد خان صاحب کی یادداشتوں کو محفوظ کرنے کی ان کی کوشش بہت قابل قدر ہے۔ اور ان کا وہ ملک پیٹ ای چبوترا اقدام، وہ بھی اسی جذبے کو زندہ رکھنے کی ایک اچھی جدید کوشش ہے۔ بالکل، ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔